ایمان لانے کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں صدیق اکبر اسلام لائے، عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اسلام لائیں، بچوں میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اسلام لائے۔ اس طرح کی ایک ترتیب ہے، ہر ایک کا ادب، احترام، مقام اور مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ترتیب اس طرح بیان فرمائی۔ بچوں میں سب سے پہلے مولا علی اسلام لائے، مردوں میں صدیق اکبر اسلام لائے، عورتوں میں سیدہ پاک اسلام لائے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اسلام لائے۔ یعنی اس طرح کی ایک ترتیب ہے۔ تو آج جس ہستی کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے بچوں میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی شہادت 21 رمضان مبارک کو ہے، اور اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ یہ نبوت سے 10 سال قبل پیدا ہوئے، تو جناب ابو طالب عیال تھے، گھر کے حالات کچھ بہتر نہ تھے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر سایہ اور اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرات گرامی، یہ اعجاز تھا مولا علی کے لیے۔ دیکھیں صحابی چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کلمہ اس نے پڑھا اور دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے، چاہے وہ 10 سال رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 20 سال رہا صحابی اور ایمان کی حالت میں دنیا میں چلا گیا، تو وہ صحابی ہے۔ یعنی کوئی 20 سال کی عمر میں آگے کسی نے اسلام قبول کیا، کسی نے 10 سال کی عمر میں، کسی نے 50 سال کی عمر میں، کوئی بوڑھا ہو کر حضور کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کیا۔ ہاں جی، ہر کسی کو اپنے اپنے رب کی توفیق کے مطابق صحابیت کا درجہ ملتا رہا، اور شیر خدا وہ ذات ہے جب آنکھ کھلی تو ودعا کے چہرے پر پڑی۔ کوئی 10 سال کے بعد آ کر دیکھتا ہے، 20 سال کی عمر گزار کر دیکھتا ہے، 30 سال کی عمر گزار کر دیکھتا ہے، 50 سال کی عمر گزار کر دیکھتا ہے، لیکن قربان جائیں علی آپ کی شان پر کہ آپ نے جب آنکھ کھولی تو وہ بھی گود مصطفیٰ میں کھولی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی گود مبارک میں آپ نے اپنی آنکھ کھولی۔ اور حضرت مولا علی کی ولادت مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور یہ شرف صرف آپ کو ہی حاصل ہے، اور ولادت ادھر ہوئی، شہادت مسجد میں ہوئی۔ آنی داماد بنے رسول کے، شیر بنے خدا کے، پیر بنے ہمارے۔ ہاں جی، جب تک کوئی بھی بندہ اس وقت تک ولی کامل نہیں بن سکتا جب تک مولا علی کی مور نہیں فٹ ہوتی۔ مولا علی کی مور لگتی ہے بندہ ولی بن جاتا ہے، جب مولا علی کی مور لگے بندہ ولی بنے، بندہ غوث بنے، بندہ قطب بنے، تو پھر مولا علی کی شان کا مقام کیا ہوگا۔ ہاں جی، آئیے میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کے چند حدیثیں آپ کے سامنے جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر موجود ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پہلے ترمذی شریف کی حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث بیان کرنے والے بھی مولا علی خود ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے 3723 نمبر، ابواب المناقب،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو نا کہ دنیا کا اصول ہے کسی سے تعصب ہو نا، تعصب، مخالفت، نفرت، بغض، بندہ کوشش کرتا ہے اس کا ذکر نہ لائے زبان پر. اس طرح ہے کہ کوئی نہیں، اسی طرح ہے نا، بندہ کوشش اس کے ساتھ مخالفت نہیں جا رہا، اس کا ذکر میرے سامنے مت کر، بلکہ وہ ذکر سننا بھی گوارا نہیں کرتا. جس کی اس کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے نا، دل میں تعصب، دل میں نفرت ہو، تو وہ بندہ اس کا ذکر سننا بھی گوارا نہیں کرتا. کرنا تو درکنار کی بات ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، ہاں جی، تو وہ ذکر اس کا سننا بھی گوارا نہیں کرتا. لیکن اب حدیث سنیے کہ ان کا صحابہ کے آپس کے اندر اخوت کتنی تھی، انس کتنا تھا، پیار کتنا تھا کہ وہ علی ذکر صدیق اکبر کا کر رہے ہیں. یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے. ہاں جی، ہم ان کو کھیڑتے نہیں ہیں، ان کو جدا نہیں کرتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے وہ ملے ہیں تو عقیدہ بنا ہے، وہ ملے ہیں تو صحابی بنے ہیں، وہ ملے ہیں تو غلامی رسول میں موت قبول کی ہے، اور وہ ملے ہیں تو اسلام آگے پھیلا ہے. سنیے حدیث پاک. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو حدیث پاک کے راوی مولا علی خود ہیں، یعنی حدیث بیان کرنے والے مولا علی خود ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا. کیا فرمایا؟ رحم اللہ ابا بکر. علی فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے. کہہ دو سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اللہ نے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے. کیوں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ زوج علی ابنتہ، انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. رسول دعا کر رہے ہیں صدیق اکبر کو، بیان کر رہے ہیں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا دے رہے ہیں صدیق اکبر کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا رہے ہیں علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. آگے فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ. اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے. کیوں بھائی؟ اس واسطے کہ انہوں نے، صدیق اکبر نے رسول کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے. ہجرت کی رات، بلکہ ہجرت کے سفر میں میرے آقا کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سوائے صدیق اکبر کے، اور بستر پر کوئی بھی نہیں تھا سوائے علی کے. کیا شان ہے یار میرے محبوب کے غلاموں کی. ایک رفیق یار ہے، ایک رفیق یار ہے، ایک سفر یار ہے، دوسرا بستر پر آرام کر رہا ہے، ایک پر رحم کیا جا رہا ہے، دوسرے کو شیر خدا بنایا جا رہا ہے. یہ محبوب کے غلاموں کی شان ہے. ہم سب کے غلام ہیں، ہمارے وہ سب امام ہیں، صدیق سے لے کر آخر تک جو صحابی ہے. والسابقون الاولون، قرآن کی آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ہم تو سب کو مانتے ہیں اس قرآن کی آیت کے مطابق جس نے اتباع کی وہ سابقون الاولون ہو، یعنی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو یا فتح مکہ کے بعد میں جو مسلمان ہو، جس نے رسول پاک کے سامنے اس طرح کر لیا یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، وہ سابقون الاولون ہو اور جو ہے وہ آخرون ہو. ان کے لیے قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان پر اللہ راضی ہے، وہ اللہ پر راضی ہے. اب دیکھو اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ خدا پر راضی ہو گئے. ایک ایک صحابی ہمارا امام بن گیا ہے. حدیث پاک سنو جی. آگے فرمایا جی وَآتَكَ بِلَالًا مِن مَالِهِ. مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، انہوں نے میرے ساتھ ہجرت بھی کی، اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دی، اور اپنے مال سے جناب بلال حبشی کو آزاد بھی فرمایا ہے.
علی دعا کر رہے ہیں، علی حدیث بیان کر رہے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں نے پہلے عرض کر دی ہے، جس کے دل میں تعصب ہو، نفرت ہو، بغض ہو، وہ کوشش کرتا ہے اس بندے کا ذکر نہ کرے، بلکہ سنے تک نہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے، لیکن یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے علی صدیق کا محب ہے۔ کہو سبحان اللہ، علی صدیق کا محب ہے، صدیق علی کے محب ہے۔ ہاں جی، حضرت عائشہ فرماتی ہے اے ابا جان آپ علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ صدیق اکبر کا جواب سنیے، اے مومنو اس کو کہتے ہیں صحابہ کی آپس کے اندر اس طرح محبت تھی، اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ صدیق نے کہا میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس واسطے میں علی کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اس طرح کی شان سنو صدیق کی، اس طرح کی شان سنو علی کی، پھر پتہ چل جائے گا۔ یعنی سنی بولے اچھا سبحان اللہ، اس بھی ادب فرقے کو سنا دو اے حسن کیسے بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یعنی اہل بیت کی شان تو صحابہ سے کمپلیٹ ہے، صحابہ کی شان اہل بیت سے کمپلیٹ ہے۔ حدیث پاک سنیے جی، آگے فرمایا، پھر وہی بات آ گئی، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اب مولا علی صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے تھے زبان مصطفیٰ سے، اب سنیے مولا علی کی زبان سے فاروق اعظم کی شان، فاروق اعظم کی شان سنیے۔ علی اس کا نام نہیں ہے کہ بھنگ پی لینا، نانا، علی اس کا نام ہے صدیق کی اقتداء کرنے کا نام علی، عمر کی اقتداء کرنے کا نام علی، عثمان سے محبت رکھنے کا نام علی، دیگر صحابہ سے محبت رکھنے کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ سنیے بھائی آگے حدیث پاک کیا مولا علی فرماتے ہیں، رحم اللہ عمر، مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ عمر تے بھی رحم فرمائے، عمر پاک تے بھی رحم فرمائے، یقول الحق کو آگے فرمایا کہ یقول الحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا، قربان جائے عمر آپ کی شان پر۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا عمر وہ ہے، عمر وہ ہے یقول الحق، جب بھی بولتے ہیں وہ حق کی بات بولتے ہیں، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، جب بھی بولتے ہیں وہ حق کی بات بولتے ہیں، تَارَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ صِدِّيقٌ، اس واسطے ان کے دوست گھٹ ہیں، ان کے دوست کم ہیں، کیوں کہ سچی بات بولتے ہیں نا، جڑا سچ آکے وہ کوڑا تا پھر ہوندہ ہے، منافق پھر چلے گا تو صحیح نہ عمر دی تلوار کو لو، منافق پھر اپنا دوڑے گا تو صحیح نہ عمر آ گئے، اس واسطے آج انگریز پریشان ہے کہ عمر دا نام کیوں لیا جا رہا، نا اگر انگریز آخر ہے اگر عمر 10 سال اور رہ جاتے پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی۔ اگلی حدیث پاک مکمل کرتے ہیں، حدیثہ بڑھیا رہ گیا، اگلے سنو جی، رحم اللہ عثمان تحییہ الملائکہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عثمان پر بھی رحم فرمائے۔ یار خلفاء کی شان مولا علی بیان کر رہے ہیں، خلفاء ثلاثہ کی شان مولا علی نے بیان کی، ہم تک پہنچائی مولا علی نے، سنی مصطفیٰ کی زبان سے، ہمارا تو پھر یقین علی کی زبان پر ہے نا، علی کی زبان پر ہے کہ علی نے فرمایا ہے، ابو بکر پر بھی اللہ رحم فرمائے، عمر پر بھی اللہ رحم فرمائے، عثمان پر بھی اللہ رحم فرمائے۔ علی اس واسطے کیوں کہ رسول نے علی کو بتایا، علی نے ہم کو بتایا، اور ہم نے عمل کر کے دکھایا، ترتیب کے ساتھ جس طرح علی نے بیان فرمایا، سنی نے اسی طرح سر خم کر کے تسلیم کر کے بتایا، اے مولا علی آپ نے سچ فرمایا جس طرح رسول نے فرمایا۔ اگلی گل سنو جی، فرمایا کہ حضرت عثمان پر بھی اللہ رحم فرمایا، کیوں کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اگلی گل سنو جی، رحم اللہ علی جن، گل آ گئی مولا علی دی اپنی، مولا علی کی اپنی بات آ گئی، فرمایا یا اللہ میرے علی تے بھی رحم فرمان،
ایک دعا ہے انہاں واسطے سارے واسطے، کسی واسطے ایک دعا، کسی واسطے دو دعا، ہر صحابی دا اپنے مقام دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ جب علی کی باری آئی تو فرمایا کہ عرض کرتے ہیں یا اللہ علی پر بھی رحم فرما، ہاں جی، اور آگے دوسری دعا بھی مولا علی کے لیے خصوصی فرمائی، اللہم ادر الحق معہو حیث دارا، یا اللہ جتھے علی ہوئے اتھے حق ہوئے، تے جتھے حق ہوئے اتھے مولا علی ہوئے۔ ایک خصوصی دعا مولا علی کے لیے، یا اللہ جتھے حق ہوئے، سارے بولے اتھے اچھا بولو اتھے علی ہوئے، اور جتھے علی ہوئے اتھے حق ہوئے۔ الحمدللہ اسی علی دے نال بھی ہاں تے اسی حق دے نال بھی ہاں، پھر ایسا کیوں نہ کیے بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، جے شک ہووی تا چل مدینے، جے شک ہووی تا چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا۔ آ میرے دوستوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان ساڑھے تک پہنچایا، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے شان صدیق اکبر دی، پھر شان فاروق اعظم دی، پھر شان عثمان غنی دی، پھر شان اپنی، پھر بھی تو بتائے چلے آؤ نبی تو بعد الانبیاء، نبیوں تو بعد اگر بلند شان دا صدیق دی، مولا علی دے مطابق شان دا صدیق دی، اس تو بعد شان دا فاروق اعظم دی، اس تو بعد شان دا عثمان غنی دی، اس تو بعد شان دا شیر خدا دیئے، فیصلہ بھی شیر خدا دائے۔ ہوں دوسرا معاشرے جوے کو کہ علی دی گلتے پورا کون کردائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس گلتے پورا اترن والے توہانو دربار علی جماعت ہی ملیں گی، ہاں جی، کالے مالے نہیں ملن گے، نہ چٹے ملن گے، نہ کالے ملن گے، انشاءاللہ اوہی ملن گے جڑے اہل بیت دی غلاماں تے صحابہ دی غلام، تسی سارے او دے شامل ہو۔